حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر تشریف لا رہے تھے، تو جب حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو چند عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی اور ان کی آواز بلند تھی، تو جب حضرت عمر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، تو وہ جو عورتیں تھیں وہ بھاگ کر پردے کے پیچھے ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ یوں ہی مسکراتا رکھے، یوں ہی آپ کی مسکراہٹ کو برقرار رکھے، یہ تو بتائیں مسکرا کیوں رہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے عمر اس لیے مسکرا رہا ہوں، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے جو تیری آواز سن کر دوڑتی پردے کے پیچھے چلی گئی ہیں، تیرے ڈر سے چلی گئی ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے سے زیادہ حق تو آپ کا بنتا ہے، یہ آپ سے ڈرے۔ تو کہنے لگے، اے جان کی دشمنوں تم حضور سے کیوں نہیں ڈرتی، مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ کہا حضور اتنے سخت نہیں ہیں جتنے آپ سخت ہو، اس لیے ہم آپ سے ڈرتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، اے عمر مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس رستے سے تجھے شیطان ملتا ہے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر ہے، وہ عمر ہے جو حضور کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ سنیے بہت کمال کا واقعہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک مسئلے پر بحث چھڑ گئی، وہ اپنا مسئلہ لے کر وہ اپنا مسئلہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق اور یہودی تھے، منافق تو اپنا نہیں ہوتا کسی کا کیا ہونا ہے، قسم با خدا آج کی اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہم اپنے ساتھ خود مخلص ہو جانا ہماری یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں سے وفا ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے وفا ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہمارا مسلح سیدھا نہیں ہو سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مسلح سیدھا کریں۔ تو کہنے لگا، منافق کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو کہنے لگے کہ ہمارے دونوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے، منافق تو یہودی، تو یہ مسئلہ حل فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو سا مسئلہ تھا یہودی کے حق میں کر دیا، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جنہوں نے منافقت کی ہے وہ باکمال کی ہے، انہوں نے بتا دیا کہ ہم ایسے منافق ہوتے ہیں۔ جب وہ منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکلے تو باہر جا کے کہنے لگا یہودی کو کہ حضور نے فیصلہ نہیں صحیح کیا، نعوذ باللہ، کہ حضور نے فیصلہ نہیں صحیح کیتا، فیصلہ تو عمر سے ہی کر دیں، چلو عمر کو چلیے۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے نا تو یہودی اور منافق کہنے لگے کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کر دیں، فیصلہ ہو جائے گا، ہمارا ختم ہو جائے گا۔ منافق نے جب یہ کہا نا تو یہودی کہنے لگا عمر میری بات سن لیں، آپ کے آقا نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا ادھر ہی بیٹھے۔ حضرت عمر اپنی تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یوں کرتا ہے۔